بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ ایک طرف جہاں پہ بہت اچھا اور خوش آئند اقدام قرار دیا جاتا ہے امریکہ اور ایران کے معاہدے کو، اور پھر آگے جو تمام ایشوز ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں، ان کو بات چیت کے ذریعے کیسے حل کرنا ہے، اس پہ یقینی طور پہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ نیکسٹ 60 ڈیز کہا جاتا ہے کہ جی بہت کروشل ہوں گے اس معاملے میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دونوں ممالک کے ایک دوسرے کی تنصیبات پہ جو حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں، جو مختلف دعوے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آج بھی پورا دن چلتے رہے۔ آج کیا ہوا کہ ایران نے پہلے بیان دیا کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں ہمارے مسل، ڈرون اور ریڈار فیسلٹیز پہ، ہم اس کی بہت مذمت کرتے ہیں، اور ہماری جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور ہے انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پہ بدلہ لیا ہے، رسپونڈ کیا ہے بائی ٹارگیٹنگ دا یو ایس ملٹری لوکیشنز ان دا ریجن، یعنی اس خطے کے اندر جو یو ایس ملٹری جو بھی لوکیشنز موجود ہیں ان پہ حملہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیا ہے۔ اور امریکہ کیا کہتا ہے کہ جی ہم نے کیوں ایران پہ حملہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک جو کارگو شپ ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ، اس پہ ایران نے پہلے ڈرون حملہ کیا تھا۔ اب یہ بھی ساتھ ساتھ باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس دوران بھی ایک اچھی چیز سامنے آئی، وہ کیا ہے کہ 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان باقاعدہ طور پہ ہاٹ لائن جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ اب کیا اس سے واقعی میں فرق پڑے گا؟ کیا واقعی اس قسم کے جو واقعات ہیں جو کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، جو اس معاملے کو بہت زیادہ اسکیلیٹ کرتے ہیں، کیا وہ رک جائیں گے؟ کیا وہ معاملات تھم جائیں گے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اینڈ سیکنڈلی جو ایران کا سب سے بڑا کنسرن رہا ہے وہ اسرائیلی حملے جو لیبنان میں جاری ہیں اس پہ رہا ہے۔ اگر آپ آج دیکھیں تو آپ کو لیبنان کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا ایک ٹرائی لیٹرل فریم ورک جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اس پہ بھی ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے، باقاعدہ طور پہ سائننگ سیریمونی ہوئی اور مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ کیا طے پایا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو حزب اللہ ہے ان کی طرف سے اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے، مسترد بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک ایسی پارٹی کو، ایک ایسے اسٹیک ہولڈر کو کہ جس کی وجہ سے دیگر تمام لوگوں کو مشکلات ہیں یا پرابلمز ہیں، ان کو آپ اگنور کیے بغیر یہ ٹرائی لیٹرل فریم ورک جو ہے اس پہ عمل کروا سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی پرماننٹ سولوشن کی طرف جا سکتا ہے؟ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے، جس پہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ میجر جنرل زاہد محمود صاحب۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ڈائریکٹ ایک ہاٹ لائن کی اسٹیبلشمنٹ کی خبر آئی ہے آفٹر 47 ایئرس، یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے آپ کے لیے؟ جی تھینک یو ویری مچ سعدیہ فار ہیونگ می۔ اٹ از ویری سگنیفیکنٹ جی۔ ہاٹ لائن بیسیکلی تو ہاٹ لائن یہ جو اسٹیبلش دو کی گئی ہیں، جی ایک اسٹیبلش کی گئی ہے ملٹری ٹو ملٹری وچ از آئی آر جی ایٹ سینٹ کام کے درمیان جی، اور وہ ریلیٹڈ ہے موسٹلی جو آپریشنز ہونے ہیں ہرمس کے آپریشنز کے کانٹیکسٹ میں، اور امریکنز نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کو ہاٹ لائن کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن دے ول ہیو ٹو فیسلٹیز اسٹیبلش بھی ہو جاتی ہے، میکنزم بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ول ٹو یوز دوز میکنزمز اور سنسیئرٹی ٹو میٹیگیٹ دی جو بھی میٹیگیٹ افیکٹس ہیں کسی بھی سچویشن کے۔ تو اٹ از بیٹر کہ اس کو پہلے کلیریفائی کیا جائے، یا کم از کم ایک دو وارننگز ہوں یا اس طرح کی چیز۔ تو وہ ہاٹ لائن ملٹری ٹو ملٹری امیجیٹلی، دو کہ اٹ از ناٹ اے ڈسکشن یا ڈپلومیٹک، وہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج آف انفارمیشن، اسٹاپنگ این ایونٹ، پرابنگ این ایونٹ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے، ہو از ریسپانسبل، اینڈ دین آپ کو ہیلپ کرتا ہے ٹو اسٹیبلش کہ ہو از ایٹ دا فالٹ۔ ابھی دیکھیں نا ایرانیز نے بھی ایک پوزیشن لے لی، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے جو نمبر 1 ہے، جو پوائنٹ اس کے اندر نقطہ ہے معاہدے کے اندر N5 کی جو ہرمز کے کانٹیکسٹ میں۔ امریکنز کہہ رہے ہیں جی کہ جب اسٹیبلش ہو گیا تو فری وہاں سے جب شپنگ ہونی تھی تو وہاں سے کیوں نہیں آپ کرنے دے رہے؟ ساتھ ساتھ مین وائل عمان اور ایران کی بھی ڈسکشنز چل رہی ہیں، عمان نے بھی کلیئر پوزیشنز تو نہیں لی ہوئی ہیں، لیکن وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکن پوزیشن کے ساتھ ہی ہیں، تو اس سے یہ کنفیوژنز دور ہو سکتی ہیں۔ ہاٹ لائن از ویری امپورٹنٹ ٹو ان کنفیوژن سے بچنے کے لیے۔ اب اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ وارنگ فیکشنز پہ ہے کہ وہ اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی ہاٹ لائن زیادہ تر تو جو نیوکلیئر کنٹریز ہیں ان کے درمیان، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان there's a ہاٹ لائن جو ڈی جی ایم اوز جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں ان کے لیولز پہ ہے، تو وہ کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اینڈ دین دے ہیو سیٹ پیٹرن
ایک ڈے مقرر ہوتا ہے مے بی ہفتے میں ایک دن جو اس پہ وہ ضرور بات کرتے ہیں جی. تو اسی طرح ان کے میکانزمز ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے if they are sincere to. ملٹری انسیڈنٹس پریونٹ کرنے کے لیے خاص طور سے اگر دیکھیں جو پھر اس کے نتیجے میں جو ایکسیڈنٹل ایسکیلیشن چلیں کہہ لیں ایٹ سی آپ کو نظر آتی ہے وہ بھی رک سکتی ہے. بٹ کیا سوری جی جی نہیں ضرور. اب جو دوسری ہاٹ لائن اسٹیبلش ہوئی ہے ڈیپ کنفلکشن والی سیل کی جی, تو وہ بھی ملٹری اس میں اور بھی پارٹنرز آ جائیں گے, اس میں ایران بھی ہوگا, اس میں لیبنان بھی شامل ہو جائے گا, اس کے اندر شاید ثالث بھی کوئی بیٹھے ہوں. تو وہ جو لیبنان کا کانٹیکسٹ ہے یا جو اسرائیل کا کانٹیکسٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ وہاں پہ اپنا آپریٹ کرے گی. تو ان کو اٹ از بیسیکلی کشننگ آف دی پروسیس کہ وہ چھوٹی سی بات پہ یا کسی ٹریگر پہ یا کسی فالس فلیگ آپریشن پہ یا تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے سپوائل نہ ہو جائے. صحیح. بٹ گیون دا ہسٹری آف دیز ٹو کنٹریز, خاص طور سے جو ریسنٹ ہسٹری ہے جس میں اوبیسلی ایک ابھی ایک جنگ سے نکلیں, اور جنگ سے کیا نکلیں معاہدہ ہو گیا لیکن پھر بھی حملے ایک دوسرے پہ اور وہ الزامات اور وہ دعوے دونوں طرف سے جاری ہیں. تو کیا یہ ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کنفرنٹیشن سے باقاعدہ کرائسس مینجمنٹ کی طرف ایک شفٹ انڈیکیٹ کرتی ہے ہاٹ لائن, یا یہ قبل از وقت ہوگا کہنا؟ دیکھیں we have to understand سعدیہ کہ this conflict کے اندر ہوا کیا ہے جی. مطلب 1979 onwards immediately war, عراق ایران وار شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے یہ سٹوریز شروع ہوتی ہیں, پھر کنٹینیوسلی ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, پھر جہاز مار گرایا گیا, بہت سے ایونٹس ہوتے رہے. تو وہ اب بھی جب یہ وار شروع ہوئی تو اٹ واز کیرینگ دیٹ بیگیج. آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپیچ یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سارے انسیڈنٹس انہوں نے یاد کروا دیے, ایمبیسی کی سیج کے سے لے کر اور اینڈ ڈے تک, ایک جو ٹیررسٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بھی ایکٹس ہیں وہ بھی سارے انہوں نے گنوائے. اس کا مطلب تھا کہ they were driving the car but they were looking in the back view mirror. جو وار تھی وہ ہسٹری کو لے کر شروع کی گئی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے امریکنز نے تو اس کو ریزن فار وار بھی بنایا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ وار ہم امریکہ کے لیے لڑ رہے ہیں, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں there was no political objectives of United States. They were pushed into this war by Israel. تو اتنی چیزیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ان کے میکنزمز, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے خاص طور پہ اس لیڈرشپ کا, جس نے یہ سارے 47 کی ہسٹری اور کافی بیٹر پارٹ آف دس ہسٹری آبزرو کیا, اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر لیا. تو وہ جن لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ان کا ذرا ٹائم لگتا ہے جی مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہوئے. پھر اسٹریٹجک کال تو ان دونوں ملکوں نے دینی ہے. دیکھیں میڈیٹرز نے, سب دنیا نے پوری ایفرٹ کر دی. اسٹریٹجک کال ان کی اپنی ہے, where could they take this conflict. اسٹریٹجی میں ایک چیز یاد رکھیے گا, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایگزٹ ٹائمنگز جو ہوتی ہیں کہ آپ نے کانفلکٹ ایگزٹ کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد باقی پولیٹیکل ڈپلومیٹک ایفرٹس تو چلتی رہتی ہے. دیٹ از اے پروسیس جو پیرلل چلتا رہتا ہے. پہلے آپ نے کائنیٹکس کو ختم کرنا ہوتا ہے, یو ہیو ٹو گو آؤٹ آف دا وار, پھر آپ باقی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اور اگر چیزیں امپروو ہو رہی ہیں تو میرا خیال میں دونوں کو اب فیوچر کی طرف دیکھنا ہوگا فار دی بیٹرمنٹ آف دا پیپل. ورنہ امریکہ کی بھی اگر کہتے ہیں نا بہت سکی تو بہت ہوئی ہے اس وار کے اندر, لیکن ایران کا بھی نقصان بہت ہوا, اور آگے ہو کین گارنٹی کہ وہ مس کیلکولیشن نہیں کریں گے. پھر آپ نے ریجن کے اندر جو انوائرمنٹ ہے یا ریجن کی جو پالیٹکس ہے یا ریجن میں جو چیس بورڈ پہ آپ نے آنا ہے, وہ آپ کو تھوڑا سا بہتر اپروچ کے ساتھ اس طرح آنا پڑے گا کہ ریجن میں یہ آپ کو فیل دینی پڑے گی کہ دے وانٹ ٹو سیٹل تھنگز اینڈ موو فارورڈ, اور ریجن کو بھی پھر رسپانس ویسا ہی کرنا پڑے گا. جو ریجن نے تھوڑا سا رسپانس اپنا شو کیا ہے بائی شوئنگ دیٹ ریسٹرینٹ, خاص طور پہ قطر, سعودی عربیہ, کویت کی طرف سے بڑا پازیٹیو رسپانسز آئے ہیں, عمان کی طرف سے بھی. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ اب جو ٹرائیلیٹرل فریم ورک آپ کو نظر آ رہا ہے اسرائیل کا, امریکہ کا اور لیبنان کا, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ یو ایس اس وقت کہتا ہے کہ جی یہ جو ایک سائیکل ہے پورا اینڈلیس کانفلکٹ کا, اس سے یہ ختم ہو جائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک میجر پارٹی ہے جس سے آپ کو ایشوز ہیں, جس پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی ایران کی مدد ان کو حاصل ہے, اور ایران سے بھی آپ کو خاص طور سے مسئلہ یہی ہے کہ ریجنل پراکسیز جو ہیں ان کو ہیلپ کیا جا رہا ہے اسرائیل کے اگینسٹ, تو وہ جو گروپ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے, یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جناب یہ صرف اور صرف اسرائیل کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی اینڈ لیس کانفلکٹ کا جو سائیکل ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ایک پارٹی خود ہی اس کو ریجیکٹ کری ہے؟ دیکھیں ساتھی, ہم ابھی تو وی آر ان جس ایج میں پہنچ گئے ہیں, بہت چھوٹے تھے تو ہم یہ کیمپ ڈیوڈ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ تصویریں, ابھی ہم بچے بھی تھے تو یہ تصویریں دیکھا کرتے تھے کہ پریزیڈنٹ آف یو ایس از اسٹینڈنگ ان بٹوین, ایک طرف یاسر عرفات صاحب نظر آتے تھے, دوسری طرف اسرائیلی پرائم منسٹر نظر آتے تھے. ہم نے کلنٹن کے دور میں بھی ٹاکس ہوتے دیکھی.
مسٹرسٹ بہت ہے. مسٹرسٹ اس لیے کہ ایمبیشیس ڈیزائنز تو موجود ہیں. نو بڈی کین ڈینائی کہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز نہیں ہیں اسرائیل کے, اس کو وہ پرسو کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو کارڈ ہوا ہے یہ بڑا فریجائل ہے جی. یہ اس کا مور فوکس از آن ڈس آرمامنٹ آف دی حزب حزب اللہ اللہ بالکل. ایز کمپیئر ٹو دا لارجر پیس. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دوسری پارٹی کو, آپ دوسری کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے اس کو الاؤ بھی کر دیں کہ آپ بیٹھے رہیں اس وقت تک جب تک یہ کنڈیشنز کریٹ نہ ہوں. اب وہ کنڈیشنز کیا ہے کہ وہ کنڈیشنز کریٹ کریں گے تو آپ وڈرال کریں گے. اب وہ کنڈیشنز دیکھیں, اگر ان کے ڈیزائن ہیں کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے تو فالس فلیگ آپریشنز نہیں ہو سکتے اور بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. پھر پراکسیز ہوتی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز. اپرینٹلی یہ لگتا ہے کہ فل کنٹرول میں اس اسپانسر اسٹیٹ کے, مثال کے طور پر اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ایسا ہوتا نہیں. وہ کسی دیکھیں اور اگر کے آپ بھی لیبنیز پرائم کنٹرول منسٹر کو میں دیکھیں, آج آج بھی ان کا کافی لوگ بیان آتا ہے کہ جی یہ معاہدہ ہم کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام علاقوں سے, پورے لیبنان سے اسرائیلی فوج کا انخلا ہم نے کرنا ہے, یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے. بٹ اس کے فوری بعد آپ کو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا بیان کیا نظر آتا ہے کہ نہیں ہم تو کہیں نہیں جا رہے ہیں, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی اے میجر بلو فار ایران, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسرائیلی فوج چلی جائے لیکن ہم تو وہیں پہ ہیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو لیبنان. سادیہ دیکھیں نا, ابھی لیبنان نے, اگر لیبنان آرمی نے کنڈیشنز کریٹ کرنی ہے, انہوں نے انشور کرنا ہے کہ حماس کی ڈس آرمامنٹ کرنی ہے ہم نے جی, لیبنیز آرمی نے اگر کرے. لیکن حماس کی ڈس آرمامنٹ تب بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ جس تھریٹ کے لیے آرمڈ ہوئے ہیں یا حزب جس کو اللہ کی. لڑ رہے ہیں ان کی سرزمین حزب اللہ, تو ڈس آرم تب بھی ہوں گے نا کہ جب وہ تھریٹ اس سرزمین پہ موجود نہیں ہوگی. یہ نہیں ٹھیک. ہو سکتا کہ آپ کے ملک میں بھی بیٹھے اور آپ کہیں جی میں ڈس بین ہو رہا. ابھی بھی دیکھیں نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ آپ نے اگر ایک دو لیٹ سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیڈرز کو آپ نے ٹیک آؤٹ کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ پوری بلڈنگ ہی گرا دیں. ٹرو. اینڈ وی آل نو کہ سیکریٹیرین لائنز کے اوپر یہاں پر ریجنز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اٹ از ناٹ آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پنشمنٹ تو سوسائٹی کو جاری ہوتی ہے نا. تو آئی تھنک اس تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا. میرا خیال میں ایک وقت آئے گا, آج نہیں تو کل, ان کو چیپٹر 7 کے نیچے اس ایریا کو کلیئر کروانا پڑے گا. یونائٹڈ نیشن اور ادر نیشنز کی انوالومنٹ کے بغیر یہ بڑا چیلنجنگ رہے گا. اور پھر پالیٹکس کی بھی بڑے کرٹیکل ڈیز ہے جب تک یہ الیکشن, ایک تو یہ الیکشن have become a kind of a constant pain, یہ مصیبت بن گئی کیونکہ پالیٹکس از بینگ ڈن اراؤنڈ اسی کائنیٹکس اور ایسکیلیشن کے ساتھ ساتھ پالیٹکس بھی ہو رہی ہے, ہیٹ بیسڈ پالیٹکس ہے. ابھی انہوں نے الیکشن تب ہی جیت سکتے ہیں کہ جب آپ ڈرائیں گے کہ جی ہمارا, تو وہ خون اور ہیٹ کے علاوہ ڈیموکریٹک پروسیس بھی نہیں مکمل ہو رہے, تو پھر کیسے پیس آئے گا. تو یہ بڑا نیتن یاہو چیلنجنگ کا پولیٹیکل سروائیول اگر اسی میں ہے, اور خاص طور سے بہت زیادہ ریلائے کیا ایران وار پہ, وہ چیز تو ایک فاش ہو گئی, لوگوں کے سامنے آ گئی کہ اوبیسلی جو مقاصد تھے, جو اپنی عوام کو سیل کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھی, وہ پورے نہیں ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اگلے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس سے زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں, وہ کوئی معاملہ سیٹل ہونے دیں گے, ویدر اٹس ود ایران, ویدر اٹس لیبنان؟ لیکن لیبنان کی دوسری سائڈ پہ بھی آئی تھنک ایران کو بھی ود دا لیبنیز گورنمنٹ مل کے دے ول ہیو ٹو چاک آؤٹ سرٹن پلانس. ان کو پلانس کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ بالکل ہی اس کو ایڈریس ہی نہ کریں. لیکن آف کورس مین شرائط تو وہی رہیں گی کہ وہ جو لینڈز ہیں, جو صدرن جو سیکورٹی زون انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے, اس کو جب تک وہ کلیئر نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بڑا پائیدار امن رہے گا. اور آپ نے بھی بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر دیا, یہ جو الیکشنز ہیں, الیکشنز میں تو فرکشن ہی اس کو الیکشن میں بچا سکتی ہے. ادروائز پیس کانٹ برنگ وکٹری فار نیتن یاہو. فار رائٹ بھی آف کورس انڈر پریشر رہے گی, لیکن نیتن یاہو چاہتا ہے بھی فار رائٹ بھی, انہیں پتہ ہے ہم اس کو بلیک میل کر لیتے ہیں, بلیک میل بھی کر لیتے ہیں. اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ لاٹ آف اکنامکس وڈ بی انوالوڈ ان دس. ایسے نہیں ہوتا جی کہ یہ آج کل کے جو پالیٹکس انفارچونیٹلی اس کے ساتھ اتنا ڈفرینٹ اسپیکٹرم اٹیچ ہو گیا ہے کہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر مینی پولیٹیکل اپروچز جس میں جو اسٹیٹ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ سامنے نظر نہیں آتے. ابھی امریکہ نے جنگ لڑی ہے, مجھے بتائیں نا نیشنل آبجیکٹیوز کیا تھا امریکہ کا, کیا انہوں نے حاصل کر لیا, وہ جو اسٹیٹ کے لیے تو نہیں لڑی گئی نا. تو اسی طرح بے فضول جنگیں ہیں. اب جو وائی دس انڈینز ہیو گون ٹو پراکسی بیکاز دے نیڈ وار. فرکشن چاہتے ہیں ہر وقت. انہوں نے 4 دن کی جنگ میں کیا کر لیا, کون سا نیو ایب نارمل ہی سیٹ کیا. انڈیا کے کون سے آبجیکٹیوز وہاں سے پورے ہوئے, آج وہ آئسولیٹڈ کھڑے ہیں, خود نقصان کروا لیتے ہیں لیکن انڈیویجولز حاوی ہو جاتے ہیں. 7-8
برہمن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بنیاز کے ساتھ مل کے. ایک انہوں نے مودی صاحب کو سامنے رکھا ہوا ہے جو مطلب وہ اس کو یوز صرف فیس ان کا ہے, باقی تو وہ الیٹسٹ 7-8 لوگ ہیں, وہ بیٹھ کے اپنا ڈیسیجنز لیتے ہیں اور دے سیک وار, اور وار لے کر آ جاتے ہیں. وہاں پہ آپ لیکوڈ پارٹی کی اپروچ دیکھ لیں, دے نیڈ فرکشن. پیس از دیئر بگیسٹ اینیمی. فرکشن کے بغیر ان کی سیاست بلٹ ہی دیکھیں نا, لیکوڈ اس کی نیتن یاہو کی ادھر سیاست دیکھ لیں, ادھر مودی صاحب کی سیاست دیکھ لیں, اینٹی پاکستان, اینٹی ایران, اینٹی اسلام, اینٹی اسلام. اسی پہ انہوں نے کیا کہ مار دیں گے, ختم کر دیں گے, نیوکلیئر بن گئے تو یہ ہو جائے گا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ختم کر دے تو ان کے پاس منترا ہی نہیں ہے, دیر از نو پولیٹیکل منترا. پرفارمنس پر جانا ہی نہیں چاہتے, کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھ لیں کانگریس جیسی پارٹی نعرے صرف سیکولر مارتی تھی, وہ الگ بات, کسی دن ہم اس پروگرام میں بات کر لیں گے کہ ہندوتوا ان کے اندر بھی اتنی موجود تھی, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک سیکولر نعرہ تو رکھا ہوتا. اب سیکولر, اب یہ بڑا پراؤڈلی سیفرنائزڈ اپلیکیشن یہاں پہ ہوئی ہے. دے آر لیسٹ بادرڈ, ان کی پالیٹکس کو وہ لیسٹ بادرڈ کہ کوئی ہمیں سیکولر کہتا ہے نہیں کہتا. آپ الیٹ یا اسٹریٹجک مائنڈ کی آپ ذرا فالو کر لیں, آپ ٹویٹرز کے اوپر یا ویسے دیکھ لیں تو جینون جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے جو سیکولر انڈیا کو دیکھنا چاہتا ہے, دے آر ناٹ ہیپی. وہاں پہ بھی اسرائیل کے اندر جو اسٹریٹجک مائنڈ جینون ہے وہ کہتا ہے کہ یار اس کو کانفلکٹ کو ختم کیے بغیر آپ پروگرس اسرائیل بھی نہیں کر سکتا, ادھر عام انڈین بھی پروگرس نہیں کرے گا. کچھ گروپس تو طاقتور ہو جائیں گے لیکن انڈیویجول نیور پروگرس. وہاں پہ بھی یہی حال ہوگا. انہوں نے تو لائف ٹائم کے لیے انیمیٹی ڈال دی ہے. 90,000 شہادتیں جی غازہ میں ساتھیہ پڑی ہوئی ہیں, لیبنان میں آپ کی 4-4,500 کے قریب شہادتیں پڑی ہیں. ان کے بچے جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں, یا ان کے 20,000 بچے غازہ میں آپ نے مار دیے, 44,000 kids are injured. اس ماں کی حالت دیکھیں نا, وہ کس نفرت کے, وہ جو بچے کو جنم بھی دے گی وہ بھی ایک اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیدا ہوگا جو نفرت لے کے جنم لے گا اسرائیل کے خلاف. That's true. اچھا, یہ اوبویسلی اگر اس پورے ریجن کی ٹینشنز دیکھیں تو یہ کوئی نئی نہیں ہیں, بہت عرصے سے جاری ہیں, لیکن اب تھوڑا سا تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ طاقتیں جن کا بہت خاص طور سے اگر آپ یو ایس کو دیکھیں جس کا بڑا سٹرونگ ایک فٹ پرنٹ ہمیشہ سے مڈل ایسٹ میں رہا ہے, اور خاص طور سے اس کانفلکٹ کے بعد جب بالکل ہی سیکیورٹی گارنٹیز دینے کے باوجود اپنے تمام اتحادیوں کو مڈل ایسٹ میں تنہا چھوڑ دیا تھا, تو سب نے آئی تھنک اپنی فورن پالیسی کو ویزاوی یونائٹڈ اسٹیٹس تھوڑا سا ریویو بھی کیا. بڑی چیزیں چینج بھی ہوئیں. ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان چائنا نے جب سے وہ 2023 میں اپروچمنٹ کرایا تب سے تبدیلی آ گئی. ابھی بھی تھوڑا سا سٹینڈ سافن ہوا ہے ٹورڈز چائنا بہت سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس خود اب اپنی جو ایک اسٹریٹجی رہی ہے, آپ کہہ لیں پوزیشن رہی ہے اس ریجن کے اندر, اس کو ریکیلیبریٹ کرنے جا رہا ہے, یا یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ آج سے 3-4 دن پہلے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ امریکنز نے تھوڑا سا ریئلائز کیا ہے. دے ور ٹاکنگ آف دا لارجر پیس, لارجر ریجنل سیز فائر کی بات ہو رہی تھی. ایران کا ڈی کنفلیکشن سیل کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے, اس کے اندر موجود ہونا اس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا کہ شاید یہ جو اسرائیلی ان کا ایکسپیریمنٹ تھا ٹو پٹنگ دس بگ ایلیفینٹ انٹو دس اور سیکورٹی کے ساتھ اٹیچ کرنا, اس سے وہ میرے خیال میں انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. پھر ساتھ انڈیا کا بھی انڈو پیسفک میں اس کی ناکامی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور وہ اس کے ساتھ بھی اسی اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور انہوں نے آلریڈی اس کو جو ان کی انڈو پیسفک کمانڈ تھی اس کو پیسفک کمانڈ کر دیا. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر تھا کہ یہ یہاں پر اپنی پالیسی کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے انفولڈ کیسے ہوتا ہے, کہ بیکاز یہ جو مڈل ایسٹ کا جو کہہ لیں نا جی کلچر کہہ لیں, وہ ابھی تک امریکن سیکورٹی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم. پھر اگین یہاں پہ بھی ایک پاسٹ کی ایک ہسٹری ہے, تو آئی تھنک ایران ول ہیو ٹو پٹ سرٹن تھنگز آن گراؤنڈ ایز ویل, تاکہ سی بی ایمز کے ذریعے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے ذریعے تھوڑے سے آبجیکٹیوز ان کو بھی ریویو ضرور کرنے پڑیں گے. ان کو پاس سے نکلنا ہوگا. عراق کی وار ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. اٹ ڈزنٹ آئی تھنک جتنا اسٹرکچرڈ طریقے سے یہ آگے بڑھیں گے ود دی گڈ گورننس اور اسٹرکچرڈ ایلیمنٹس کے ساتھ جتنا آگے بڑھیں گے ود دیئر پالیسیز, اتنا یہ فائدے میں رہیں گے, اور پھر ان کا بھی کانفیڈنس بحال ہوگا. اور آئی تھنک دیٹ ول بی مور, وہ زیادہ بہتر کرے گا ایز کمپیئر ٹو. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دم اچانک ہی تبدیلی, ابھی ہم وار جو ہی ختم ہو تو تبدیلی شروع ہو جائے گی. It takes some time. It will take some time. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایران کو کرنا چاہیے؟ کیا ان کے جو دیگر گلف کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز ہیں اس کے ڈائنامکس کیا ہونے چاہیے, وہ بنیاد کیا ہونی چاہیے اگر واقعی آپ نے پاسٹ کو پاسٹ میں چھوڑنا ہے؟ سادیا, ویری سمپل.
جو ان کی اپریہنشنز ہیں یہ بیٹھیں، ڈائلاگ اسٹیبلش کریں، بات چیت کریں، کمیونیکیشن کریں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، ایڈریس کریں ایک دوسرے کے جو بھی تحفظات ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو، اور جو تحفظات دور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ختم کر دیں کسی ایک لارجر کمیونٹی کو یا اس کو نکال دیں، یا یہ انکلوزیوٹی کی طرف لائیں، جو پولیٹیکل پروسیسز ہیں یا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کی طرف لے کر آئیں، وہاں سے ڈیسیجن میکنگ. یہ جب رجیمز بٹھائی جاتی ہیں نا سر پہ سعدیہ، یہ سرو نہیں کرتی اور یہ پرولونگ ہو بھی نہیں سکتی. وہاں پہ دونوں کا ڈیموکریٹک دیکھیں نا، جہاں سے بھی امریکنز نکلے، امپلیکیشن نکلی، وہاں کیا بچا؟ قیاس. اب قیاس کے اندر ہی پھر یہ اس طرح کے ایلیمنٹس آتے ہیں نا، یا لائے جاتے ہیں، جو بھی ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. تو آپ نے عراق کی فوج ختم کی، عراق کو آپ نے ختم کیا، وہاں سے ISIS نے جنم لے لیا. اسی طرح باقی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے پھر گراؤنڈ پیدا ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک جو گورننس کے جو سسٹمز ہیں، جو ڈیموکریٹک مینز ہیں، ان کو اپنی کنٹریز میں بھی لانا ہوگا، اور انٹرنل پالیٹکس سے آپ دوسروں کی انٹرفیئرنس سے آپ کو رکنا ہوگا. یہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن کہ آپ انٹرفیئرنس بھی نہ روکیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے میں چینج آئے. جب آپ کو مائنڈ کا چینج لانا ہوتا ہے، چینج آف بیہیویئر، دیٹ از اے ویری سیریس تھنگ. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی کہیں گے منت کر لیں گے تو آپ کی گارنٹی. تھنگز ہے وٹ ایور یو ٹاک، دیٹ ٹاک ہیز ٹو واک آن گراؤنڈ، اٹ ہیز ٹو ہیپن. Otherwise, it is not going to serve. Otherwise, it's not going to serve. General Zahid Mahmood Sahab, thank you very much for joining us today on Worldview. We'll take a short break here. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال. بہت اچھے طریقے سے پوری دنیا کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان نے جو مئی 2025 میں بھارت کو جنگ میں شکست دے کے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بھارت نے جس بھی انداز سے اس سے نظر چرانے کی کوشش کی، اس کو ٹالنے کی کوشش کی، بلکہ ایک جھوٹ دنیا کے سامنے رکھا کہ نہیں ہم یہ جنگ جیتے ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ خود انہی کے لوگوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے. کیسے کہ یہ 1 سال سے آپ دیکھ لیجئے زائد کا عرصہ گزر گیا، اور اب بھارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے مرحلہ وار آپ کہہ لیجئے مختلف اپنے نقصانات کا خود ہی اب لوگوں کو اور دنیا کو بتانا شروع ہو گیا ہے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمارے آپریشن سندور میں 6 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اب اچھا ان کے باقاعدہ نام جو ہیں وہ ان کا جو نیشنل میموریل کی ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر رول آف آنر ہے، اس میں باقاعدہ فہرست جو ہے وہ ان 6 لوگوں کی ڈالی گئی ہے، ان کے نام ڈالے گئے ہیں، اور پھر ان کے میڈیا نے ٹیک اپ کیا، پھر اس پہ بہت واویلا ہوا. سوشل میڈیا پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے لوگ خود یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کبھی وہ راجناتھ سنگھ کو کوٹ کرتے ہیں، کبھی اس کی کوئی پرانا کلپ لگا دیتے ہیں، کبھی کسی اور ان کے لیڈر کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا بقول ان کے کہ آپریشن سندور میں ہمارا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی ہمارے تمام کے تمام اثاثے بھی محفوظ ہیں، ہمارا کوئی فوجی بھی نہیں مارا گیا. تو اب یہ کیوں سامنے آ رہی ہے چیز کہ جناب 6 بھارتی اہلکار آپریشن سندور میں مارے گئے تھے، سرکاری طور پہ آپ اب اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے جو مختلف بیسز اگر آپ کو یاد ہو، فارورڈ بیسز بھی جس میں شامل تھیں، تباہ کی تھیں، اس میں سر فہرست اگر ہم دیکھیں تو 110 بلکہ نہیں 10 انفینٹری بریگیڈ جو ہے وہ تباہ کی گئی تھی. اور یہ ایک ایسا اس میں اہلکار ایسا ہے پون کمار جو اسی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ہے. یہ تمام کی تمام اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر ادھم پور میں S-400 میزائل شکن سسٹم کی بیٹری جو ہے وہ بھی تباہ کی تھی. اور دوسرا جو اہلکار ہے وہ باقاعدہ یہاں پہ ہلاک ہوا. یہ اب تمام چیزیں ڈیٹیلز جو ہیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے اپنے ملک کے اندر اس پہ کافی بے چینی ہے، کافی لوگوں کو تشویش لاحق ہے کہ اگر واقعی 1 سال سے زائد عرصہ گزر جانے پہ بھی حکومت نے نہیں بتایا، آج یہ ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے 1 سال میں آپریشن سندور کو لے کے بھی وہ جو ایک پروپیگنڈا کرتے آئے یا ایک جھوٹ اپنی عوام کو بیچتے آئے، وہ بھی تمام کی تمام چیزیں یا ان پہ یقین کرنا بھی آج عوام سوال اٹھاتی ہے کہ پھر غلط ہی ہوگا. بہرحال اسی سب پہ بات کرتے ہیں. To talk more about this, I'm joined by senior analyst and journalist احمد منصور صاحب. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو سوال میرا یہی ہے، 1 سال 1 مہینہ
یہ اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ 6 ہمارے بھارتی اہلکار جو آپریشن سندور میں مارے گئے ہیں، اس کی کیا سگنیفیکنس کیا ہے اتنے ٹائم کے بعد اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا؟ دیکھیں یہ شاید ان کے اپنے ملک میں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کیا ہے حکومت نے، مودی سرکار نے، کہ دیکھیں اس میں آپ اپنی جو نقصانات ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے فوجی اہلکار یا افسر وہ جان سے جاتے ہیں، آپ تو ان کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں، ان کو آنر بھی دیتے ہیں، اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو پھر آپ ایک سپورٹ بھی دیتے ہیں مورل. آپ چھپا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ کتنا، جو اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شیٹرڈ ہوگا. اب یہ دباؤ فیملیز کا بھی تھا، مسلسل تھا، کہ آپ یہ ان کی قربانیاں جو لوگ وہاں پہ جان سے گئے ہیں وہ اکنالج کریں. سروس کی ہے انہوں نے بھارت کی افواج کی. تو یہ صرف بات ان نمبرز کی نہیں ہے کہ یہ 6 یہ گئے ہیں، ٹوٹل 150 سے اوپر کی ان کی ہلاکتیں ہیں اس پورے آپریشن سندور میں، جو پاکستان کی جوابی کارروائی پہلے بھی کچھ مان چکے ہیں. تو اب اس میں یہ ان کے ساتھ جو جڑے، جو آپ نے نام لیے کہ یہ 10 انفینٹری بریگیڈ، اگر وہ صوبے دار میجر پون کمار کا کہتے ہیں کہ یہ آپریشن سندور میں اس کی جان گئی ہے، تو پھر وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ پاکستان نے کیا ہے تو وہ صحیح ہے. یعنی اس کی، اور یہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے پار تھا، اور اس کی جو فوٹیجز تھیں وہ اسی وقت فوری طور پہ سامنے آئی تھی جب یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں فرسٹ انفارمیشن جو رپورٹ ہے وہاں کے لوکلز ان کو تو معلوم ہے کہ یہ ہٹ بھی ہوا ہے، یہ تباہ بھی ہوا ہے، وہاں پہ ریسکیو کی کارروائیاں پھر بڑے پیمانے پہ چلی ہیں. تو پورا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر وہاں جو انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا، جانوں کا بھی ہوا. اسی طرح جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ سارجنٹ ہے سریندر کمار کہ یہ اس آپریشن سندور میں اور پاکستان کی جوابی کارروائی میں یہ ہلاک ہوئے ہیں، تو آپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں ساتھ کہ یہ جو پاکستان کے JF-17 بلاک 3 ہیں، یہ انہوں نے جو S-400 کی جو بیٹری ہے اس کو تباہ کیا ہے. آپ اس کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہاں پہ تعینات تھا. تو آپ دیکھیں اس کے بعد وہ نریندر مودی صاحب ایک اور S-400 کی بیٹری اپنے پیچھے کھڑی کروا کے اور وہاں پہ انہوں نے ایک تقریب سجائی کہ ہماری تو یہ نقصان نہیں ہوا. کیوں؟ دیکھیں کہ یہ یہیں پہ موجود ہے جان بوجھ کے دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ ناقابل تسخیر ہونے کا اور اپنا جو ایک بہترین جو فضائی دفاع ہے، یہ اس کا نقصان ان کا ہوا ہے. اس کا جو سمجھیں کہ ان کا جو امیج تھا وہ تباہ ہوا. پھر رشیا کے ساتھ، رشیا کو بڑی کہ آپ نے مطلب ہمارا بھی ساتھ بیڑا غرق کر دیا کہ ہماری جو ایک اتنی بڑی ایک ایکوپمنٹ تھی آپ اس کو صحیح طریقے سے لانچ نہیں کر سکے، یا پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو گئی اس سے. تو یہ اب صرف یہ بات یہاں تک نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں وہ ایک اور ویڈیو بھی آئی کہ 36 رافیل ہیں، نہیں سوری 32 ہیں. اب وہ 4 رافیل وہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. وہ آپ جتنا مرضی چھپائیں، جتنا مرضی جھوٹ بولیں، وہ آپ کو تسلیم کریں نہ کریں، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. وہ رافیل وہ تباہ ہو چکے ہیں. اور نہ صرف رافیل تباہ ہوئے بلکہ فرانس کی وہ انڈسٹری جو رافیل بناتی ہے ان کا حشر نشر ہو گیا. ان کے جو کتنے سارے سودے وہ کینسل ہوئے. کیوں؟ ان کے اوپر ایک اعتماد، ایک ٹرسٹ. انہوں نے پھر بعد میں تو شاید اس کی اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی آپ کی جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ بھی اور کریں گے. دیکھیں ہم بھی اور ہمارے جو ماہرین ہیں ڈیفنس کے وہ یہ مانتے ہیں اور وہ برملا کہتے ہیں رافیل برا جہاز نہیں تھا اور نہ ہے، وہ ایک جدید مشین ہے. لیکن بات آ جاتی ہے تربیت کی، حکمت عملی کی اور میدان جنگ میں لڑنے کی. اس میں انڈین جو فوج ہے، انڈین ایئر فورس ہے، یہ بنیادی طور پہ ان کے پورا جو ایک ڈیفنس کا ڈھانچہ ہے یہ اس کی شکست ہوئی ہے. obviously وہ کہتے ہیں نا وہ نروس کی جنگ ہوتی ہے. تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں جب اتنا زیادہ آپ کے اعصاب پہ سوار ہوا ہے پاکستان، تو پھر وہ اتنا انڈر پریشر ان کے پائلٹ جو ہیں وہ بھی ظاہر نہیں اس طریقے سے دکھا سکے اپنی جو مہارتیں تھیں. یہ بتائیے کہ یہ جو کرٹیسزم اس وقت ان کے اپنے ملک سے آ رہا ہے، یہ آپ کو کدھر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک وہ پچھلے دنوں وہ کاکروچ پارٹی آپ نے دیکھا، ایک BJP اور ایک CJP کاکروچ جنتا پارٹی آئی، وہاں ان بیچاروں کا بھی جو حال کیا، اس کو بھی کافی مارا اس کا جو بانی تھا. لیکن وہ پارٹی بھلے ہی رجسٹرڈ نہ ہو، اصل جو ایشوز ہیں وہ انہوں نے ضرور ہائی لائٹ کر دیے کہ جس طریقے سے لاکھوں اسٹوڈنٹس، یوتھ جو ہے وہ اتنی متنفر ہے اپنی حکومت سے، بہت ساری چیزیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اس جنگ کو لے کے بھی، اس کی شکست پہ بھی غصہ وہاں پہ ہے.
بھلے انہوں نے چھپایا ہو, بٹ آج اگر خود مان رہے ہیں تو وہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی تحریک یا وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں سعدیہ افضال صاحبہ, یہ جو کاکروچ پارٹی ہے یہ بدلتے ہوئے بھارت کا سمجھے کہ ایک اس کی نظیر بنے گی. یہ کیا ہے؟ وہاں کا جو نوجوان ہے, وہاں کے جو عوام ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو حیثیت ہے یا ہمیں ایک کاکروچ سے بھی بدتر بنا کے رکھ دیا ہے اس سوسائٹی میں. نریندر مودی نے, اس کی پالیسی نے, اس کی حکومت نے, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ورتھ نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے اور پھر ہم اپنا آپ دکھائیں گے. تو یہ جو ان کی سوسائٹی میں ہر سطح پہ اپنی حکومت کے خلاف آپ کہہ لیں کہ ایک بد اعتمادی ہے, اس کا اظہار ہے, وہ ہو رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ تو ہوگا. لیکن بات پھر آ جاتی ہے کہ ان کی جو ایک پوری ایک ہندوتوا پالیسی ہے کہ نفرت کا جو پھیلاؤ ہے, پھر تقسیم در تقسیم اپنی سوسائٹی کے اندر بھی, اور وہاں پہ جو دیگر اقلیتیں ہیں, چاہے مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, ان کو بھارت میں ایک دوسرے درجے کا شہری بنا کے رکھنا, یہاں پہ آ کے وہ شاید ان کو شاید ایج مل جاتا ہے کہ ایک انتہا پسند جو ہندو اکثریت ہے اس کو وہ مسلط کر رہے ہیں. تو یہ وہاں کا جو نوجوان ہے وہ کیسے, اور کوئی اس کو کوئی لیڈرشپ ایسی ملتی ہے, کیونکہ بھارت کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی پچھلے 10-15 سالوں میں اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی, جو اتنی جو اوپن وہاں پہ جو ان کے فلاز ہیں حکومت کے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بھارت کا نقشہ بدل دیا ہو, اس کو فائدہ دیا ہو, اس کے باوجود اپوزیشن اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر بھی کمزوریاں ہیں. کافی عرصے سے تو ویسی آواز نہیں آتی تھی, یہ بھی آپ کو مئی 2025 کے بعد سے تھوڑی بہت جو اپوزیشن کی بولنا شروع ہوئی ہے. تو وہ پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ ان کو انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اسی سے جڑی پاکستان کے حوالے سے جیسے آپ بھی یہ بات کر چکے ہیں, اور میرا اپنا بھی فرم بلیو ہے کہ اب دوبارہ سے وہ کوشش تو ان کی نہیں ہوگی جیسے ڈائریکٹ حملہ کرنے کی پاکستان پہ, بٹ وہ جو عادت اور فطرت سے مجبور ہیں, جو پراکسی وارز کا ان کو ایک کھیل آتا ہے, وہ پراکسیز کا استعمال تو جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی پہ ایک جو خبر آئی کہ یہ جو بھارتی سرپرستی ہو رہی, باقاعدہ افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے, فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گردی کے نیٹ ورکس, کرنل راجیش پاور ان کی طرف سے یہ باقاعدہ کہا گیا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی بھارت کرتا ہے. یہ اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ کیونکہ یہ کوئی پہلا انکشاف نہیں ہے, پہلے بھی بہت ہوئے ہیں. اگر آپ گلوبلی دیکھ لیں تو بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, باقاعدہ ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, گورنمنٹس ہیں, عدالتیں ہیں جنہوں نے اس قسم کی بات کی ہے, باقاعدہ ایک فیصلے صادر کیے ہوئے, بٹ ہو نہیں سکا کچھ انڈیا کا. اب کیا تبدیل ہو جائے گا؟ کرنل جو ریٹائرڈ راجیش ہے, اس کا یہ اعتراف ہے بنیادی طور پہ, کیونکہ وہ خود لنکڈ ہے, اس سے معلوم ہے کہ ہم یہ کرتے آئے ہیں, تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ کے نمائندہ خصوصی ہے ریچرڈ لنڈسے, جی, ان کا افغان ٹی وی کو جو انٹرویو ہے اس نے بھی کہا وہ بہت اہم ہے. وہ جو پاکستان کا موقف ہے اس کی عالمی سطح پہ آپ ان آفیشیل اکنالجمنٹ کہہ سکتے ہیں. وہ کیا اکنالجمنٹ ہے؟ وہ یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم وہ سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے ٹی ٹی پی کو. وہاں ان کے سیف ہیونز ہیں, وہاں ان کا انفراسٹرکچر ہے. وہ یہ کہتے ہیں آگے بڑھ کے کہ ہتھیار بھی دے رہے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں. مطلب دیکھیں, برطانیہ کے نمائندہ خصوصی, اور وہ برطانیہ وہ ملک ہے کہ اس پورے ریجن کے بہت سارے مسائل کا ذمہ دار بھی وہ ہے. اس سے زیادہ کس کو معلوم ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ تو یہ چیزیں وہاں سے آنا اور ایک آفیشیل جو پرسنالٹی ہے اس کا دینا, تو یہ بہت ہی اہم ہے. اس نے دو چیزوں کو انڈورس کیا ہے اور پاکستان کی سمجھیں ایک عالمی سپورٹ ہو گئی. ایک جو ہم آپریشن غضب للحق چلا رہے ہیں افغانستان کے اندر, وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں, جو سپورٹ جو ایک لاجسٹک انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹ کر رہے ہیں, قندھار اور کابل. اچھا, انہوں نے بھی بات کی کہ قندھار اور کابل میں افغان طالبان رجیم کو بہت وہ کاروائیاں کرنی پڑیں گی. تو ہمارا جو آپریشن غضب للحق ہے اس کی بھی ایک انڈورسمنٹ ہو گئی کہ پاکستان بالکل درست کر رہا ہے. تو یہ اوور آل افغان طالبان رجیم, اور ہم یہاں اس نتیجے پہ جو پہنچ چکے ہیں کہ ان کو نہ سمجھایا جا سکتا ہے, نہ ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے, نہ ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. تو اس پہ دنیا بھی ساتھ سمجھے ہم آواز ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان رجیم کے لیے مشکل وقت ہے, وہ شروع ہے. نہیں, لیکن وہ جو پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ جو بیان آیا ان کے ملا ہیبت اللہ خنزادہ کا,
وہ پھر ایویں ہی ہے، وہ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی اس کے لیے گیمک کی ہے، اس کے لیے لوگ منافقت کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے کول اور فیل میں تضاد ہے. یہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، یہاں پہ جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اور وہ جو لیڈرشپ ہے، کہتے وہ پاکستان پہ حملے نہیں کرنے چاہیے، وہ کہاں موجود ہے؟ کابل میں وہ کہاں موجود ہے؟ وہاں کا 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں کے سوئمنگ پول کے کنارے ان کی تصاویر آ رہی ہیں. وہ کہاں موجود ہے؟ جو ٹی ٹی پی اور دہشت گرد جو پوری دنیا کو مطلوب ہے، وہ وہاں کا جو گرین زون ہے جہاں پہ سیکیورڈ ترین انوائرمنٹ میں لوگ رہتے ہیں، وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو آپ کا پورا شیلٹر ہے اور آپ ایک بیان دے دیتے ہیں. تو یہ تو ویسے بھی افغان طالبان رجیم کے اندر ایک تقسیم ہے، سب کو معلوم ہے. کابل اور قندھار کے اندر ایک فرق چل رہا ہے، تو یہ اس کی بھی عکاسی کرتی ہے. ان کی انٹرنل جو ایک پولیٹکس ہے، ان کی لڑائیاں ہیں، تو وہاں کی تقسیم ہے. ہاں ان کے لیکن یہ لوگ مانتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے، تو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے خلاف ہماری زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، اٹیکس نہیں کرنے چاہیے، تو موجود تو وہی لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں روک سکے. نہ صرف موجود ہیں، پھر ان کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ انڈیا سے کس طرح کی مدد آ رہی ہے، اسرائیل سے کس طرح کی مدد آ رہی ہے؟ چلیں آپ وہاں پہ حکمران ہیں، ہم افغانستان کے اندر جو اس وقت رول آف لا ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں خواتین کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ وہاں آپ اسلام کا جو نام استعمال کر کے آپ وہاں جبر اور ظلم کر رہے ہیں. آپ نے ریسنٹلی ایک وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ جو خاتون کو مارا جا رہا تھا کہ جی تعلیم دے رہی بچیوں کو، تو یہ اس پہ کیوں دنیا کا ضمیر سارا خاموش ہے؟ بالکل دنیا کا وہاں پہ بھی تو دنیا کی تو منافقت ہی ہے نا، جو ابھی تک پیسے بھی دے رہے ہیں، وہاں فنڈز بھی بھجوا رہے ہیں ریہیبلیٹیشن کے نام پہ. اور نیٹو یہ ذمہ دار ہے. انہوں نے یہ جو اقتدار ہے، یہ افغان طالبان رجیم کو افغانستان پہ قبضہ کرنے کا موقع فراہم کیا. جب آپ نے 2021 میں دوحہ میں جو ایگریمنٹ کیا، تو اس ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹیشن کس نے کروانا تھا؟ بالکل. آپ وہاں پہ $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گئے، وہ کیوں گئے؟ ابھی ویکلی $40 ملین بھجوا رہے ہیں. یہ آپ صرف باتیں چل رہی ہیں، لیکن ان کا آپ نے ان کو چلے پھر اسٹرینتھن کیوں نہیں کیا؟ ان کے اندر گورننس کیوں پیدا نہیں کی کہ وہ صلاحیت؟ آپ نے ان کو چھوڑا بھی ویسے ہوا ہے، اور ان کو آپ نے موقع بھی دیا ہوا ہے کہ وہ پوری دنیا کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کے لیے افغانستان کو دوبارہ سیف ہیون بنا دیں. تو یہ موقع دنیا نے خود دیا ہے. ایک طرف آپ ایران اور باقی سارے ملکوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو آپ جواز بنا کے. دوسری طرف آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں افغان طالبان رجیم سے، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں BLA سے. تو BLA کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ دنیا کے ہر ملک کو اس میں ساتھ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ امریکہ کو خاص طور پہ آگے بڑھ کے. کیا ان کو نہیں معلوم کہ BLA صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، وہ اس پورے ریجن کے لیے، اس کے آپ مقاصد دیکھ لیں، وہ اس پورے ریجن کی ترقی کے مخالف ہیں. وہ یہاں پہ خوشحالی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ یہاں پہ ٹریڈ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تجارت کو، راستوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہی افغانستان کی صورتحال ہے. تو یہ دنیا ذمہ دار ہے، اور دنیا میں جو دنیا پہ جن کے پاس طاقت ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ اور نیٹو، یورپین کنٹریز. بالکل صحیح، ان کی وہ منافقت آج تک جاری ہے. یہ بتائیے کہ اوبیسلی جب افغانستان میں اتنی زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہوں، تو ایسے میں جب یہ تمام کے تمام شواہد یا انکشافات یا دعوے اعترافات یہ سامنے آ جائیں کہ جناب وہاں پہ ایک باقاعدہ نیکسس موجود ہے افغان، بے شک وہ ان کی طالبان رجیم ہے یا پھر وہ وہاں پہ جو ٹیررسٹس ہیں ان کا ود انڈیا، تو اس چیز کو کیسے آپ، پاکستان نے تو کیا ایکسپوز کرنے کی کوشش کیا ان سو مینی فورمز، بٹ اس چیز پہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا وہاں پہ بھی خاموش ہو جائے گی جسٹ بیکاز انڈیا کے ساتھ بہت سے یورپین ممالک کے یا ہمارے ویسٹ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان کی جو اس سے متعلقہ لیڈرشپ کہہ لیں، ہماری ریاست ہے، ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے. وہ اپنا کام سفارتی سطح پہ بتانے کا تو ہم کر رہے ہیں، ایکسپوز جیسے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ٹھکائی کر کے ہم مقابلہ بھی کر رہے ہیں اس نیکسس کو توڑنے کے لیے. وہ سارے وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں، اب وہ افغانستان میں آپریشن غضب للحق بھی ہیں، تو وہ ہر لیول پہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی چلے گا. بٹ یہ یعنی آپ یہ کہیں کہ we shouldn't expect more from the world, from the West خاص طور سے ہمیں آج تک ہمیں سوری ٹو سے ملا کیا. مطلب پاکستان نے جو کچھ بھی اس دنیا کے لیے کیا، آپ اس کی ایگزامپلز دیکھ لیں. جو 80s میں
اس وقت بھی جب روس کے خلاف سوویت یونین کے خلاف اس وقت بھی پاکستان کو جب ان کا مقصد نکل گیا ایسے وہ خالی چھوڑ کے چلے گئے. ابھی آپ دیکھ لیں القاعدہ کے خلاف اور باقی ساری کیمپین جب پوری ہوئی وار آن ٹیرر مقصد نکل گیا پاکستان کے لیے, ہم کہتے رہ گئے کہ یہ آپ اس طرح جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے کیا اس پورے ریجن کے لیے دوبارہ پرابلم بنیں گے. آج جو پاکستان کہتا رہا تھا وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک چیز کو مکمل طور پہ منطقی انجام تک پہنچائے بغیر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں, یہی ان طاقتوں کی شاید حکمت عملی ہے کہ دوبارہ یہ چیزیں سار اٹھائیں, ان کو دوبارہ موقع ملے اور ان کی ایک ورلڈ جو ایک گیم ہے وہ چلتی رہے. بٹ میرا آخری سوال اس پہ آپ سے یہ کہ ظاہر ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان نے کردار ادا کیا ہے, پوری دنیا اس کی معترف بھی ہے, جو گلوبل سٹینڈنگ اس وقت پاکستان نے حاصل کی ہے جس کو ہر کوئی ریکگنائز کر رہا ہے, اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا, اس پہ کس طریقے سے لیوریج کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ والی چیز جو ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی پالیسی ہے خراب رہی ہے اور ابھی بھی خراب ہے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیسے انفلوئنس کر سکتا ہے پاکستان؟ یہ بہت ہی اہم اپرچونٹی ہے اور اس کو ضائع کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے پاس ایک ایکسپیرینس ہے کہ پوری دنیا جب وقت گزرتا ہے تو یہ چیزیں بھول جاتی ہے. یہی وقت ہے تازہ, ابھی پاکستان کو ہر لیول پہ یہ اپنے سارے ایشوز ان ٹیبلز پر لے آنے چاہیے اور امریکہ سے, یورپ سے, مڈل ایسٹ کے ممالک سے جو بھی ریلیونٹ ہیں سب سے آپ کو ان کو بٹھانا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایران کا مسئلہ بھی آپ حل کر رہے ہیں, آپس میں سارے پورے مڈل ایسٹ کا مسئلہ بھی آپ آپس حل کر رہے ہیں, افغانستان کے ایشو کو بھی ابھی ساتھ ایڈریس کریں, انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں. یہی موقع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس جانب بڑھ بھی رہے ہیں. کچھ جو اشارے مل رہے ہیں کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں, جو سفارتی سطح پہ جو انگیجمنٹس ہیں, جو پس پردہ رابطے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں ہمیں یہاں بھی کچھ انگیجمنٹس نظر. ٹھیک ہے احمد منصور صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اسٹوڈیو آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. جنوبی ایشیا کی سیاست ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے. برسوں تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی کا پہلا اور سب سے اہم پڑوسی بھارت ہوگا, لیکن نئی حکومت نے اپنی پہلی سرکاری غیر ملکی سفارتی ترجیح ملیشیا اور چین کو دے کر ایک ایسا پیغام دیا ہے جسے صرف سفارتی پروٹوکول نہیں بلکہ بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل حقیقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ڈھاکہ اور نئی دہلی کے تعلقات پہلے جیسے گرم جوش نہیں رہے. سرحدی مسائل, پانی کی تقسیم, تجارتی اختلافات اور باہمی اعتماد میں کمی نے دونوں ممالک کے درمیان فاصلے پیدا کیے ہیں. ان تمام معاملات میں سب سے نمایاں مسئلہ دریائے تیستا کا ہے. تیستا صرف ایک دریا نہیں بلکہ بنگلہ دیش کی زراعت, معیشت اور لاکھوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. برسوں سے بنگلہ دیش بھارت سے اس دریا کے پانی کی منصفانہ تقسیم کا مطالبہ کرتا آیا ہے, مگر مختلف سیاسی اور داخلی وجوہات کی بنا پر کوئی مستقل معاہدہ نہ ہو سکا. یہی وہ خلا ہے جسے چین نے ایک سفارتی موقع میں تبدیل کیا. بیجنگ نہ صرف تیستا سے متعلق منصوبوں میں دلچسپی رکھتا ہے بلکہ آبی وسائل, بنیادی ڈھانچے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں میں بھی اپنا کردار بڑھا رہا ہے. حالیہ مذاکرات میں دونوں ممالک نے تیستا سمیت آبی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا ہے. چین کی حکمت عملی صرف اقتصادی نہیں بلکہ اسٹریٹیجک بھی ہے. بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے ذریعے وہ جنوبی ایشیا میں اپنی موجودگی مضبوط کرنا چاہتا ہے, جبکہ بنگلہ دیش کو سرمایہ کاری, انفراسٹرکچر, بندرگاہوں, صنعتی زونز اور جدید ٹیکنالوجی کی پیشکش کی جا رہی ہے. بنگلہ دیش بھی اپنی معیشت کو نئی سمت دینے کے لیے چینی سرمایہ کاری کو ایک بڑے موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے. اسی تناظر میں دفاعی تعاون بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے. اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش چین سے JET-10C طیاروں کی خریداری پر غور کر رہا ہے. اگر یہ معاہدہ مکمل ہوتا ہے تو پاکستان کے بعد بنگلہ دیش چین کے اس جدید طیارے کا دوسرا غیر ملکی آپریٹر ہوگا.
J-10C کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے حالیہ عسکری تصادم کے بعد اس طیارے کی کارکردگی عالمی دفاعی حلقوں میں زیر بحث رہی۔ اس کے بعد چینی دفاعی ٹیکنالوجی کی برآمدات میں دلچسپی واضح طور پر بڑھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ممکنہ دلچسپی کو محض ایک اسلحے کی خریداری کے نہیں بلکہ ایک بڑے اسٹریٹجک اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تمام پیش رفت پاکستان کے لیے بھی اہم ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں اسلام آباد اور ڈھاکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، جبکہ چین پہلے ہی پاکستان کا قریبی اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ اگر بنگلہ دیش بھی اقتصادی، سفارتی اور دفاعی میدان میں چین کے ساتھ مزید گہرائی سے جڑتا ہے تو جنوبی ایشیا میں ایک نئی جیوپولیٹیکل صف بندی سامنے آ سکتی ہے، جس میں چین، پاکستان اور بنگلہ دیش مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے قریب دکھائی دیں۔ مبصرین اس امکان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ تجارت، رابطہ کاری، دفاع اور علاقائی تعاون میں یہ تینوں ممالک مزید مشترکہ اقدامات کریں۔ دوسری جانب بھارت کے لیے یہ صورتحال آسان نہیں۔ بنگلہ دیش کبھی بھارت کی نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کی اہم کامیابی سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر ڈھاکہ اپنی ترجیحات مسلسل بیجنگ کی طرف منتقل کرتا ہے تو نئی دہلی کو اپنی علاقائی سفارتکاری پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ جنوبی ایشیا میں اثر و رسوخ اب صرف تاریخی تعلقات سے نہیں بلکہ سرمایہ کاری، پانی، تجارت، دفاعی تعاون اور اقتصادی مواقع سے طے ہوگا۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کے چین کے پہلے غیر ملکی دورے کے دوران چین کی جانب سے بنگلہ دیش کی سرحدوں اور اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کے خلاف بنگلہ دیش سے تعاون کا اہم اعلان بھی کیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش کو اپنے پڑوسی بھارت کی جانب سے مسلسل مخالفت اور اندرونی معاملات میں مداخلت کی شکایت ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا میں چاہے جیسے بھی حالات بدلیں، چین اور بنگلہ دیش کے دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے اپنے عزم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے چین کو بنگلہ دیش کا قابل اعتماد اور اچھا دوست، اچھا ہمسایہ اور اچھا شراکت دار قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں مستقل دوست یا مستقل دشمن نہیں ہوتے، صرف مستقل قومی مفادات ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش اسی اصول کے تحت اپنی خارجہ پالیسی کو نئے سرے سے ترتیب دیتا دکھائی دے رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ڈھاکہ چین کے قریب جا رہا ہے یا بھارت سے دور، اصل سوال یہ ہے کہ کیا جنوبی ایشیا ایک نئی طاقت کے توازن کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کا تعاون خطے کی سیاست کا نیا باب لکھ سکتا ہے، یا بنگلہ دیش روایتی توازن برقرار رکھتے ہوئے دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان اپنے قومی مفادات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آنے والے مہینے اس سوال کا جواب دیں گے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.